نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل ہم نے ایک انٹروڈکٹری لیکچر دیکھا تھا کہ جی گرامر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور جی اردو اور عربک میں کتنی مماثلت ہے، جی اور تھوڑی سی چیزیں ہم نے اردو اور عربک کی خاص طور پہ ود ریفرنس ٹو حرکات اور اعراب دیکھی تھی. جی آج ہم انشاءاللہ اس پراپر شروع کریں گے، پراپر مطلب جی ڈیٹیل میں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. ہم نے اسم کے چار پہلو نماز کی جب اپلائیڈ گرامر پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھے تھے. جی یاد ہے کچھ میم؟ جی ایک تو اسم کی تھی یعنی معرفہ اور نکرہ جسے وہ کہتے ہیں وسعت. وسعت، اور پھر حالت، اور وسعت تھی، حالت تھی، پھر وہ یعنی واحد جمع ہے اور مذکر مؤنث ہے، جی عدد اور جنس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عدد اور جنس. جی جزاک اللہ. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی. اچھا جی ابھی آپ جب بھی کوئی ورڈ دیکھیں گے، اسم جی دیکھیں گے، فار ایگزامپل کسی استاد، جی اب کسی استاد آپ کو کامن ناؤن نظر آ رہا ہے پراپر ناؤن؟ کامن. کامن، کیونکہ کوئی کلیئر نہیں ہے کس استاد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی اچھا استاد کو اگر آپ دیکھیں تو عدد کیا ہے؟ استاد سنگولر ہے، سنگولر ہے، ایک ہے، واحد ہے. اس کی جنس واحد ہے. کیا ہے؟ جنس ظاہر نہیں ہے. نہیں استاد، یعنی ہم اردو میں استاد استاد، اچھا جی ٹھیک ہے، مذکر ہو گئی. مذکر. تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی اسم ہو اس کی تین چیزیں تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں، جی اسپیشلی عدد، جنس اور وسعت بھی. اس کی اردو میں جیسے کسی، کوئی، کچھ لگا دیں تو وسعت کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اسی طرح ایک اور ورڈ ہے میری استانی. اب استانی کا جی عدد کیا ہے؟ عدد سنگولر، جنس واحد، مؤنث. مؤنث. اب وسعت اگر آپ دیکھیں تو میری جی استانی سے ہم کسی خاص استانی کی بات کریں یا کسی استانی کی؟ خاص. خاص. تو جب کسی کو ہم ریفر کرتے ہیں تو وہ اس کی وسعت کیا بن جاتی ہے؟ پھر وہ معرفہ ہو جاتا ہے. معرفہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جی ہم اردو میں دیکھتے ہیں کوئی بھی اسم ہو تو ہمیں یہ جی تین چیزیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں، جی لیکن کیونکہ ہم گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ نہیں رہے ہوتے تو لیکن ہوں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس جی کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا اردو میں ہم حالت نہیں دیکھتے، عربک میں البتہ حالت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے وسعت کو آج سمجھیں گے. اٹ میں ٹیک 1 سیشن اور 2 سیشنز کل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جی ہم عدد جنس کو دیکھیں گے، اور عدد اور جنس کو جب ہم دیکھ لیں گے تو حالت ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اب ہم وسعت کو دیکھتے ہیں. وسعت میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں؟ نکرہ اور معرفہ. نکرہ اور معرفہ اور معرفہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ابھی یہ کیا ہے؟ حمزہ، الف. الف. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ ہے الف. اگر کوئی حرکت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ الف ہوگا. الف ہوگا. جی اچھا یہ کیا ہے؟ پیش زبر زیر یہ حرکات. حرکات. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب جی جب الف کے اوپر حرکات ہو جائے، الف کے اوپر جی حرکات ہو سے ہمیں حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کیونکہ ہم جی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں تو ہم ہر چیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک ٹھیک ہے. خاص بیسک عربک کی ریفرنس سے. ٹھیک ہے نا؟ تو الف ہوں جب کوئی لکھا نہ ہو تو الف ہے، ادروائز زبر زیر پیش کوئی حرکت ہو تو کیا ہوگا؟ حمزہ کہلائیں گے حمزہ اس ہوگا. کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامن ناؤن یعنی نکرہ جو ہوتا ہے کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے جو کلیئر نہ ہو، کہ کس کی نسبت کلیئر نہ ہو، ریلیشن شپ ہوں کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں ہوں اور اس کی پہچان کیا، عربک میں پہچان کیا ہے؟ ہم دیکھیں یہاں پہ علامات پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ علامات.
عربک کی ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اس میں اگر آپ علامات سمجھ جائیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے کسی جی. بھی ورڈ کے آخر میں تنوین ہو، دو پیش، دو زبر یا دو زیر، تو اس کو ہوں ہم کیا کہیں گے؟ پہچان کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ نکرا ہو جائے گا. وہ نکرہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی جی طرح لیکن تنوین شروع میں آتی ہے آخر میں؟ آخر میں. آخر میں. اور اگر کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے، جیسے تو وہ پھر دا بوائے ہو جائے بوائے، آ بوائے کامن ناؤن، دا جی بوائے وہ معرفہ ہو جائے گا معرفہ خاص. پراپر ناؤن. تو اسی طرح جی کسی اسم کے شروع میں ال آ جائے تو وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو جی پہچان ہوگی علامات کے ریفرنس سے، کلیئر ہوگی بات؟ جی اچھا، اگر ال ہوگا، دیکھیں کوئی ورڈ اگر پراپر ناؤن ہے تو کامن نہیں ہو سکتا، اور کوئی کامن ہے تو پراپر ناؤن نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمیں کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے بالکل. کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ال بھی ہو اور تنوین بھی ہو. جی بالکل ایسا ہے. سمپل سی بات ہے، یہاں کامن جی ہو گیا پراپر ہوگا. تو پراپر ہوں کے لیے ال ہے، اور لیکن شروع میں، تو ہوں آخر میں اس کے نیچے وہ اس کی تنوین نہیں رہے گی، اور جی اگر بالکل. تنوین ہے تو ال نہیں ہوگا. کلیئر ہوگی ال بات؟ نہیں ہوگا. جی اگر آپ کو کل کا لیکچر ذہن میں ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ گرامر میں ہم الفاظ کو قید کرتے ہیں، ایسے ہی ہو گیا کہ نہیں؟ جی جی بالکل. اب ہم نے قید کیا الفاظ کو چار حصوں میں. ہوں اسم کو پہلے اسم فعل حرف کیا. اب ہم جی اسم کو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اسم چار حصوں میں، چار ریفرنسز سے ہم دیکھتے ہیں: جنس، عدد، حالت اور وسعت. جی اب جب وسعت میں ہم قید کر رہے ہیں ایک لفظ کو، تو ہم نے دیکھا کہ وہ یا تو نکرہ ہوگا، تنوین، یا معرفہ ہوگا، ال. جی لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض اوقات استثناء ہوتے ہیں، ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. ایکسیپشنز آتے ہیں. جی مثلاً اچھا سوری، وہ ابھی ورڈ آئے گا. یہ تو ہوں الف تھا، ہوں یہ حمزہ ہے. الف جی اور لام کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ معرف، معروف، معروف پہچانا ہوا، بی صاد معرف. الف، جی اللام الف لام، جی ٹھیک ہے نا؟ الف اور لام، دیکھیں ال جو ہے، الف، الف اور لام ہے نا، جی الف اور لام یعنی ال، معرف ال. پہچانا ہوا. تو پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ پہچانا ہوا ہوتا ہے، جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو ال کو ہم معرف باللام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام. باللام، بی ساتھ، اللام تو ویسے ہی الف اور لام کو اللام ہی ہوگے. جی تو جی پہچانا گیا کس کے ساتھ؟ الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور اس میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. تعریف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو معرفہ ہوں میں جو اللام ہے، معرب اس الف لام ہے، اس کو ہم کہیں گے معرب اللام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جی اگر معرب اللام کو ہم توڑیں تو پہلے والا حمزہ ہے اور آخر میں جی لام تعریف ہے. لام تعریف ہے. کلیئر ہوگی ٹھیک نا؟ ہے جی. الف کے جی اوپر، الف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ بن گیا، اور لام جو ہے لام تعریف ہے اگر اللام ہے، جی الف اور لام ہے. کلیئر ہوگی؟ ابھی ہم جی پہلے ٹھیک ہے. بات کر سے استثناء کی. اچھا ہاں، یہ بھی جی اسم کی جو شروع کی علامت کیا ہے کہ اگر الف لام ہو تو اسم ہے، ظاہر ہے. جی اور دوسری علامت کیا ہے کہ آخر میں تنوین ہو تو بھی اسم ہے. تو بھی سمجھ. تو جی ہم نے اسم کی دو پہچانیں پڑھ لی کہ کوئی بھی ورڈ اگر شروع ہوتا ہے الف لام سے یا آخر میں تنوین ہے تو وہ سمجھ جائیں گے اسم ہوگا. کلیئر ہوگی؟ اسم ہوگا. جی لیکن اگر، اب یہ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد. محمد. اس کے آخر میں تنوین ہے. اصولاً یہ کیا بنا وسعت کے لحاظ سے؟ نکرا. نکرہ. لیکن ہمیں پتہ یہ نام ہے. نام ہے. جی اب نام تو ہمیشہ معرفہ میں ہونا چاہیے. معرفہ میں ہوتا ہے، تو یہ ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمیلہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے جمیلہ تن، جی ٹھیک ہے؟ طیبۃ، ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ اب وہ نام ہے، آخر میں تنوین آ گیا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہوں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بیسیکلی معرفہ ہے، لیکن علامتاً یہ تنوین کے ساتھ نکرہ ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے.
आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं, ये तो क्लियर हो गया जी। क्लियर हो गया, चलें जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा था, याद है कुछ? जी ये था रब्बू, रबू का, रब्बू का, ये क्या है? मेरा रब, नहीं। नहीं तुम्हारा, हाँ जी, क्या होगा? तुम्हारा, रब्बू का तुम्हारा, और रब्बु कुम तुम सबका। जज़ाकल्लाह, ये क्या होगा? अम, रब्बू, रब्बू हु, माशाल्लाह, रब्बू हू। रब्बू और हु, ये क्या होगा? मुतकल्लिम में अच्छा, रब्बू हु, रब्बू हुम, जज़ाकल्लाह, ये क्या होगा? रब्बी, रब्बी। और ये क्या होगा? रब्बना। रब्बाना। आपने देखा ये छह अल्फाज हैं, हु, हुम, का, कुम और या ना, ठीक है ना? आपने जी देखा ये अटैच हो गए हैं रब के साथ, जी, मुत्तसिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। लेकिन असूलन ये क्या है? हु, हुम है, का, कुम है और या ना है। जी इनको हम अलग ज़मीर से, कहते हैं, प्रोनाउंस। जी ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोनाउंस, ज़मीर, प्रोनाउंस। और प्रोनाउन जो होते हैं वो वसत के लिहाज से क्या होते हैं? मार्फा या नकरा? मारफा होंगे। मार्फा होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इनको जी भी आपने ज़हन में रखना है कि ये भी मार्फा है और ये पहचान है। ठीक है, मैं एक बार इनको यहाँ पे भी लिख लूँ। ये हु और हुम, आपने कहा का और कुम, और फिर या और ना, या और ना। ठीक है ना? ये ये आखिर में मुत्तसल आते है, हैं, ये हमेशा अटैच होते हैं, मुत्तसिल होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ज़ुमायर मुत्तसिला। मुत्तसिला। अच्छा, स्वाद से है, मैं सीन से लिख रही हूँ। कोई बात नहीं, मुत्तसिला, मुत्तसिला, ठीक है ठीक है कि नहीं? और जी। ये जो है ये मैस्कुलिन है, मुजक्कर के लिए है। अच्छा तो फेमिनिन के लिए भी होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये मुज़क्कर के हैं। ये मुजक्कर, एक, होम, वो सब मर्द, जी का तुम एक मर्द, कुम तुम सब मर्द, या मैं हम्म, एक मर्द और ना हम सब मर्द, ठीक है कि नहीं? जी तो ये ठीक छह है, मैस्कुलिन वर्ड्स है, प्रोनाउंस हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जी पहले पढ़ा हुआ ही है, जी, नहीं हो गया जी। ठीक है ना? जी अच्छा, हमने कहा ये लफ्ज के आखिर में आते हैं, ये याद रखिएगा, इसम के बाद आते हैं, ठीक है? इसलिए हमें इनको ज़मायर मुत्तसिला कहते हैं, जी ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, हम्म, अभी ये देखें, ये का, कुम, हु, हुम, या और ना, या ठीक और है ना? ना, इन जी अकेले जी। में ये होंगे, लेकिन जब हम्म, भी लिखे जाएंगे तो किसी इसम के साथ अटैच होके ये आएंगे, इसलिए हम कहते साथ हैं में आए, ज़मायर मुत्तसिला, ठीक है ना? जी। अच्छा, अब आ गया रब, उसका तो हम क्या कहते हैं? हम्म, रब्बहू। रब्बू हु, उसका, जी। और उन सब का? और रब्बू हुम, अब हमने तस्निया बनाना है, क्योंकि हम याद रखें, उर्दू और इंग्लिश में जो अदद है वो वन होता है, टू, थ्री, फोर जमा होते हैं। जी अरेबिक में ऐसा नहीं है, अरेबिक में एक और चीज है तस्निया, यानी टू की फिगर के लिए अलग वर्ड है तस्निया, अलग, जी जी ठीक है ना? अच्छा, जी तस्निया क्योंकि कुरान पाक में कम आता है तो इसलिए, और नमाज में आपने देखा इसका जिक्र नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा था, जी, लेकिन अब क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे। और तस्निया याद ठीक करना है, मुश्किल काम नहीं। कैसे? ठीक। हु, हु के आखिर में मीम लगा दे तो क्या बन जाता है? हु के आखिर में हुम, होम। तो मीम लगाने से क्या हुआ? जमा होगी। जमा हो गई जी। और अगर इसके आगे आखिर में अलिफ लगा दे तो रब्बु हुमा, यानी दो हो जाएगा, अच्छा, उन हुमा दो ये नहीं, मर्दों का रब। ठीक है। हु एक दस, मर्द, हुमा बहुत सारे मर्द, और हम, सॉरी, हु एक मर्द, हुम बहुत सारे मर्द, और हुमा जी, वो दो दो, मर्द। वो दो,
ٹھیک ہے ٹھیک نا، ہے یاد رہے گا. جی ہو جی ٹھیک ہو ہے کے آخر میں میم لگا تو جمع، اور ہم کے آخر میں الف لگا تو تثنیہ. جی صحیح ہے کلیئر ہوگی بات؟ جی اسی طرح یہ ہے ربو کا، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع جی کیا ہوگی؟ ربکم آپ نے دیکھا کا کے ساتھ کیا لگایا؟ میم میم. ہو کے ساتھ میم لگایا جمع، کا کے ساتھ میم لگایا تو آ، جمع. جمع جی جی آپ دیکھیں میم ہو کے ساتھ میم لگایا تو ہم، کا کے ساتھ میم لگایا تو کم، جمع بن گئی. جمع بن گئی جی اور ہم کے ساتھ الف لگایا تو تثنیہ ہما. اب کم کے ساتھ بھی الف لگائیں گے تو کما تثنیہ بن جائے گا. اچھا کما بن جائے گا ٹھیک ہے آئی ریپیٹ، جی ہو کے ساتھ میم لگائے ہوم تو جمع، اور جمع ہوم کے ساتھ الف لگائے ہوما تو تثنیہ. ٹھیک ہے کا کے ساتھ میم لگائیں تو کم جمع، اور کم کے ساتھ الف لگائیں تو کما بن جائے گا تثنیہ. ٹھیک ہے کلیئر ہوگی؟ ہو. جی اب صحیح آپ یاد کریں، میرے پیچھے بولیے گا، ہو، جی ہو ہوم، ہم ہما، ہما کا، کا کم، کم کما. کما تو اب آرام سے یاد رکھیں، ربو ہو، رب ہو ربو ہم، رب ہم ربو ہما. رب ہما کا، کا کم، اچھا ربو کا، رب کا جی رب کا رب کم اور رب کما جزاک اللہ. اچھا جو واحد ہوتا ہے نا وہ تو ہوگا ربی اور متکلم کے لیے، اور جی تثنیہ اور جمع کے لیے ربنا ہی رہتا ہے. اچھا وہ نہیں چینج ہوتا ٹھیک ہے نا، وہاں تثنیہ نہیں آتا، وہاں ربنا ہی تثنیہ کے لیے، ربنا ہی جمع کے لیے. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نہیں ابھی تک تو کلیئر ہو رہا ہے جی جزاک اللہ. اچھا جب ہم عربک ویسے ٹریڈیشنل پڑھتے ہیں نا تو اس میں واحد تثنیہ اور جمع آتا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ واحد جمع تثنیہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تثنیہ ہم نے ایک تو نماز میں ہم نے پڑھا تھا واحد و جمع، پڑھا اور تثنیہ کا استعمال کم آتا تو ہم نے بعد میں کر دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یہ کام کیا، ٹھیک اور آسان ہے، ہو، ہم، ہما، کا، کم، کما. جی ٹھیک جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل اچھا یہ دیکھیں، ہو، ہم، ہما، کا، کم، کما، یا اور جی نہ. یا اور نہ ٹھیک اور ہے یہ اٹیچ ہیں، متصلہ ہیں، ضمائر مرفوعہ متصلہ. مرفوعہ جی مطلب یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا اب جو مونس ہے وہ ہو کی بجائے ہا ہو جائے گا اچھا اسی میں اسی میں. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی اور ہما کی بجائے ہننا ہو جائے گا جمع میں جمع اچھا میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اسی طرح ہو کی جگہ ہا، اور منس میں ہم کی جگہ ہننا ہو جائے گا، اور تثنیہ ہما ہی رہے گا. اچھا وہ وہی رہے گا وہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے کہا مونس میں ہا، تو یہ ہا ہو جائے گا ہننا، اور ہننا ہما. اور ہما یہ اسی رہے گا طرح حاضر میں ہم نے پڑھا تھا ربو کا زبر، جی یہاں پہ ہو جائے گا کی، زیر لگ جائے گا، ربو کی، یعنی تم ایک عورت کا رب. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ہے کہ نہیں؟ اور جمع میں آ جائے گا کننا، ربو کننا، تم سب عورتوں کا رب. کننا ٹھیک ہے اور تثنیہ وہی کمائی رہے گا. کما ہی رہے گا اور ٹھیک ہے متکلم ظاہر ہے، میں بولوں تو سب کو پتا ہے کہ مرد ہوں، آپ بولیں گی تو سب کو پتا عورت، تو ربی ہو گیا. جی یہاں کوئی ٹھیک چینج نہیں، ہمارا ہاں کہیں گے تو ربنا ہی رہے گا. جی اچھا ہم انگلش میں، اردو میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جب میل اور فیمیل بیٹھ ہوں جمع میں تو ہم ہمیشہ ان کو میسکولن کے نام سے کہتے ہیں، تم لوگ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو عربک جی میں بھی یہی ہے کہ جب ہوم آئے گا تو سمجھیں کہ اس میں سب کو انوالو کر لیا گیا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں
تو ہم میسکولن اور فیمنن کا فرق نہیں کرتے. اسی طرح ربنا میں مردوں عورتوں مل کے بات ہو رہی ہے تو آپ ربنا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. تو ہم نے دیکھا کہ ربو ربوہما ربوہم، ربو کا ربکما ربکم، ربی ربنا، اور ہوں. منس میں ربوہا ربو ہننا، ہننا. ربو ہاں. کی ربو کننا، کننا. اور ربی ربنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہوں. جب جمع آئی تھی تو ہم نے میم ایڈ کیا تھا مذکر میں، اور منس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ نون. نون ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھیک ہے. کافی ہے یا آگے چلے؟ نہیں چل سکتے. چلیں، جزاک اللہ. یہ ایسا ایسا یاد ہو جائیں گے، اس کی فکر نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا، جی. بعض کا ہم یہ تو بتائے تھے نا متصل ہے یعنی اٹیچ ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض کا ہمیں انڈیویجلی بھی بات کرنا پڑتا ہے. انڈیویجلی ہم جب بات کریں گے تو پھر یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ، منفصل ہوتا ہے فاصلہ یعنی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے. نہیں؟ ہوا، ہوں. ہوا دیکھیں ہاتھ سے ہی شروع ہو رہا ہے. ہوا ایک مرد، وہ ایک ہوا کو مطلب وہ ایک کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. جیسے کل ہوا اللہ، کہو وہ اللہ ایک ہے. اچھا. ہوا یاد آ گیا نا، کل ہوا، او. کل جی. ہو اللہ احد. ہوں. ہوں. ٹھیک ہے نا. ہوں. اب ہوا ہوں. الگ آیا تو وہ اسپیسیفک کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں وہ، میں کس کی بات، ہوں. اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ہوں. ہم ہوا کی بات آ گئی. ٹھیک ہے نا. ہوں. ہوا، ہم، ہما. آپ دیکھیں جمع و تثنیہ وہی ہے. وہی ہے. ٹھیک ہے. ہوا، ٹھیک ہے. ہم، ہما. منس میں ہیا، ہننا. یا اور ہننا. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ سلائڈز بھیج دوں گا. جی. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ جی. لکھیں نا، صرف فوکس کر لیں. میں انشاءاللہ یہ جی. آپ کو سلائڈز بھیجتا رہوں گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. جی. تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا. اسی طرح جب مذکر سامنے ہو تو ہم ربو کا تو اٹیچ ہے نا، لیکن میں کہوں جی. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، تو جب میں یو کہتا ہوں تو انتا. انتا. اور ٹھیک ہے. جمع جی. میں انتم، میم لگ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک انتم ہے. ہو گیا. اور انتما، الف آ گیا. انتما. ادھر بھی دیکھیں، ربو الف لگ. ربو ہم ربو ہما، ربو کا ہوں. ربو کم ربو کما، الف لگ رہا تھا تسنیہ میں. جی. ٹھیک ہے نا. وہی چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی. ہوں. آپ دیکھیں جمع میں فرق نہیں آ رہا، ہم، ہننا. البتہ ہوں. یہاں انتا تھا انتم. منس میں آپ دیکھیں وہاں ہم نے کا سے کی کیا تھا، اب انتا سے انتی کر دیا، زیر لگا دیا. اچھا. ٹھیک ہو گیا. جی. اور انتم کی بجائے انتنا ہو گیا. انتم کی بجائے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں زیادہ ہوا آتا ہے، ہم آتا ہے، انتا آتا ہے، انتم آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں. قرآن ہوں. پاک میں زیادہ ہوا، ہم، انتا، انتم آتا ہے. یہ باقی ورڈز لیکن کیونکہ ہم گرامر اب پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اگر بیچ میں نہیں کلیئر نہیں ہوا کہ ہم نے کہا تھا وہ تو متصلہ والے ہیں، تو وہ ہا ہوم کا کم اور اس طرح کر جی کے آ جی. جاتے ہیں. تو یہ آپ نے کہا منفصلہ ہے، تو الگ. یہ کیوں؟ جی. یہ کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ الگ کیوں دیکھیں ہے؟ یہ انشاءاللہ چلیں پھر میں اس کی چلیں ہوں. مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا. ہم جی. نے کہا ربنا، رب جی. ہمارا. ٹھیک ہے کہ جی. نہیں؟ جی. ربنا رب ہمارا. لیکن اب میں قرآن پاک میں کل کہو ہوا ہوں. وہ ایک اچھا. سیپریٹ ہے. وہ کون؟ ہوں. اللہ. کل ہو اللہ احد. ہوں. ہوں. تو وہ الگ آئے. اب وہ کی نسبت ہم نے کسی سے پوزیشن کی بات نہیں کی ہے، ہم نے ریفر ہوں. کیا ہے. ہوں. لیکن رب و ہو میں کیا ہوگا؟ میں اس کا رب. اب وہ ریلیشن ہوں. شپ آ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو صحیح جس بات کو ہم مرکب تو اضافی پڑھا تھا، یاد ہے نا، مرکب اضافی. جی جی تو جی ہوا وہ جو تھا متصل میں اضافت کی بات ہو رہی ہے، رب ہو، رب ہم، رب ہما. اس وہ ایک مرد کا پوزیشن. رب، ان دو مرد، ان سب مردوں کا رب، اور ان جی دو مردوں کا رب. ٹھیک ہے. لیکن ہوا از سپریٹ، وہ بس بات سیپریٹ ختم. وہ. وہ ٹھیک. اب آگے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہوں. ہم، وہ سب مرد. ٹھیک ہے. لیکن کوئی پوزیشن کی بات اب نہیں آ رہی، اس لیے یہ سپریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. جی میں اس کو لکھ. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ماشاءاللہ آپ فرسٹ ٹائم کسی نے یہ مجھ سے پوچھا، لیکن اچھا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. گڈ. اچھا چلے یہ تو نہیں نہیں، وہ اصل میں نہیں آپ تھوڑا لنگوسٹک ہیں نا، تو آپ ذرا چیزوں کو اور اینگل سے دیکھیں. تھوڑا سا لیکن یہ کلیئر اچھی اس بات طرح سے بتا بھی رہا ہوں. ہوتا جائے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک اور ٹھیک ہے جی. میں کے لیے انا، اور ہم کے لیے نحنو. نو. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. میں انشاءاللہ یہ آپ کو سلائیڈز بھیجتا ہوں، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے گا. یہاں کوشش کریں کہ کوئی ایکسٹرا بات کرتا ہوں تو وہ آپ نوٹ کر لیا کریں، جی اور بعد ٹھیک میں ہے. انہی سلائیڈز کو پرنٹ آؤٹ نکال کے پیچھے لکھ لیں، تو آپ کے پراپر ایک نوٹس انشاءاللہ بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے اپریل مئی میں، تو کوئی آپ جی رمضان میں اس کا سلسلہ ود ان فیملی اگر آپ رکھیں نا، رمضان میں ایک سب کے دل اللہ کی طرف سے کھلے ہوتے ہیں، تو صحیح ان بات ہے. میں آپ کام کرنے کی کوشش کریں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اچھا، ابھی ہم تھوڑا سا تجوید کے متعلق تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے. بس اتنا ہی پتہ ہے کہ تجوید ہوتی اچھا ہے. چلیں، گڈ. آج ہم تھوڑا سا جی تجوید کو جتنا بھی ٹائم ملا دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ امپورٹنس. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کچھ کہ انشاءاللہ بعد میں تجوید کے قواعد ہیں. جی. صرف تجوید ایک یاد رکھیں کہ تجوید فرض ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. اچھا ہاں. جی. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا غدر ہوا نا، جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرانسلیشن از اے ٹریٹر ٹو اے لینگویج. بالکل ٹھیک بالکل. ہے نا؟ کیونکہ جی زبان کی ٹرانسلیشن آپ کر ہی نہیں سکتے اس نہیں انداز کر میں، سکتے. زبان نہیں میں ہو اس سکتا. زبان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ جی. تو جس طرح پوئٹری کی بات ایک آسان مثال ہے کہ پوئٹری کو ٹرانسلیٹ ہوں، جتنا مرضی کر لیں وہ ٹیسٹ آپ نہیں لے نہیں سکتے جب تک اس نہیں آ زبان کو نہ سکتا. سمجھیں. نو یا ڈاؤٹ ہم جی. ایک انگلش کے لحاظ سے بات کریں تو جو ہوں، یہ ہے اپنا کیا نام ہے، وہ جو انگلش کا سب سے مشہور جو پڑھایا جاتا ہے لٹریچر میں، کیا نام تھا؟ شیکسپیئر. شیکسپیئر. جی اب شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے آپ اردو میں اس کے تراجم لکھنے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی بات. نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے ٹھیک جی. ہے کہ نہیں؟ تو جی جی. اسی طریقے کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاری کا لفظ لگتا ہے. قاری کا لفظ لگتا ہے. کہ قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آم، کبھی نہیں پڑھا. سنا نہیں. نہیں سنا کبھی جی. کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ قاری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں. حالانکہ وہ قرات تو کرتے تھے نا. جی جی جی. کبھی ہم نے ان کے ساتھ حافظ کا لفظ سنا. نہیں. کبھی ہم نے حاجی کا لفظ سنا. نہیں. کبھی ہم نے ان کے ساتھ شہید کا نام سنا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں. ہوں. یہ اصل میں کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو نا تو ان کے اندر آپ سیگریگیشن کر دیں ٹرمنالوجی کی، تو اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح صحیح. آج ہمارے ہاں ہر کوئی، حالانکہ ہم سب حافظ ہیں، آپ حافظہ ہوگی 4 صورتوں کی، 10 سوروں کی، 20 کی. جی آپ بھی حافظہ ہیں. جی جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جی. نے کیا کیا کہ جب ہم نے یہ تقسیم کی تو ہمارے ہاں پھر ایک عام آدمی دین سے الگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح اسلام بات میں ہے. کوئی آپ کو حافظ، قاری، حاجی اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی. ہم کسی کے ہوں ساتھ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ شہید کا لفظ نہیں لگایا، لیکن ہمارے ہوں یہاں دیکھیں یہ ٹرمنالوجی کتنی عام ہو گئی ہے. بہت زیادہ جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس سے اس کی وقت ختم ہوگی، اور ہم نے یہ ہوں سمجھا کہ یہ کسی کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو قرات سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے،
اور ہم جیسے پڑھے لکھوں کو، ویسے تو کوئی میں فقی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھوں ہوں کو عربک ہوں سمجھنا بھی سمجھے فرض ہے، بالکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہوں اچھا تجوید بھی فرض ہے۔ تجوید ہوتی کیا بیسیکلی؟ ہم جو فونکس کہتے ہیں، دیکھیں انگلش میں ہم بندے کو فون کریکٹ کرتے ہیں، بیٹا کنو نہیں ہوتا، نو ہوتا ہے، جی بالکل تو نالج نہیں ہوتا، نالج ہوتا ہے، جی بالکل بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر ہوں برٹش اور امریکن ایکسنٹ میں بہت فرق ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو ہم بچوں کو صحیح کریکٹ کرتے ہیں۔ صحیح تو تجوید میں اب تھوڑی سی ہم ٹائم ہے ہمارے پاس، تجوید میں جی ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم لیٹرز کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں، فار ایگزامپل سین اور صاد، جی اب دیکھیں ٹھیک ہے تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہا اور ہا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ حامد میں ہا ہے اور ہا کس میں ہوا، ہوں لیکن ہم پڑھتے ہیں قل اللہ احد، ہوں قل اللہ احد نہیں ہے، قل موٹا کر کے پڑھنا ہے، قل، کیوں؟ ہوں فرق کیا ہے؟ ہوں ہم کہتے ہیں ہوں قل اللہ احد، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ جی بالکل اس اچھا، اب میرے ذہن میں جو بھی ہو، جب میں کوئی لفظ بولوں گا آپ نے تو معنی وہی لینے ہیں نا جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جو آپ نے سنا۔ سمجھ آ رہی ہے جی بالکل اگر ایسا میں ہی ہے کہتا ہوں کل ہو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اوئے ہوئے ہاں کل تو اکل سے ہے وہ کھانا ہو ٹھیک ہے کہ جاتا ہے نہیں؟ اور ہاں اگر ہے کھانا قل هو اللہ احد کہیں گے، کہو ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں، اب میں ہوں کہتا ہوں میری نیت ٹھیک تھی، بات یہ کہ جو میرے منہ سے الفاظ نکلے آپ نے تو ہوں اسی کا مطلب لینا ہے نا۔ صحیح بات ہے ہم کہتے ہیں دل کو قلب، قلب دو نقطے والا قلم والا قلب، جی اس کو اگر قلب کہیں، قلب کاف کتے والا، تو اس وہ قلب تو قلب کا مطلب کتا ہے۔ کتا ہو جاتا ہے جی تو الفاظ کی جو فونکس ہے وہ بہت ہوں امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے عربک میں سوری انگلش کے فونکس پہ تو بہت زور ہوتا ہے اسکولوں میں، لیکن جی انفارچونیٹلی ہم نے اردو میں عربک کی فونکس کو خیال نہیں رکھا۔ صحیح بات ہے ہوں تو ایک تو تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو، ہر لیٹر کو، ہر حرف کو اس کی ہوں مکمل جو اس کی کوالٹی ہے اس کے مطابق ادا کرنا، کرنا جائے ٹھیک ٹھیک ہے ہے؟ جی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی جو بیوٹیفائی کرتا ہے، آپ دیکھیں ہوں کہ اگر ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا لیکن پھر بھی ہوں مختلف قرآ حضرات کی جو قرات ہے اس کو سن کے دل پہ اثر ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ جی بالکل ٹھیک صحیح ہے؟ اس کی وجہ ہوں کیا ہے؟ وہ جس انداز سے پڑھتے ہیں وہ بڑا ہوں خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ جی بالکل اچھا پھر اس پہ اسٹرانگ اینڈ ویک لیٹرز کا چکر بھی ہوتا ہے، صحیح ٹھیک ہے کہ ہوں نہیں؟ فار ہوں ایگزامپل ایک گانا گاتے ہیں نا، تو گانے میں تو آپ کسی بھی لفظ کو سر میں لمبا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کی جس طرح اس کی ٹیون ہے، لیکن ہوں قرآن پاک میں آپ ایسے نہیں کر سکتے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہوں جیسے ہا ہے تو اس کو دو دفعہ آپ نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مد کے اپنی ہوں ایک ہے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا یعنی لمبا قرآن کرنا میں ہم جب پڑھیں گے تو تجوید ہوں ہمیں یہ بتائے گی کس لفظ کو کتنا موٹا پڑھنا ہے، کتنا ہوں پتلا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں کہ نہیں؟ ایک لفظ کے اوپر اگر زبر پیش ہے تو اس کی ادائیگی اور ہے، اور زیر ہے تو اس کی ادائیگی اور ہے، بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے؟ جی لیکن انفارچونیٹلی ہوں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب آ جاتے ہیں، بچے کو ہوں قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اس کی ہوں تجوید ٹھیک نہیں کرتے جی کیونکہ اس بالکل بیچارے کی اپنی نہیں ہوتی، صحیح صحیح ٹھیک بات ہے ہے کہ نہیں؟ تو ہوں یہ پراپر ایک سائنس ہے جو کہ ہمیں آنی چاہیے، صحیح ٹھیک ہے؟ یہ ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم صحیح ہے تھوڑا سا تجوید کے ریفرنس سے بھی ہم ہوں بات چیت کر لیتے ہیں۔ تجوید کیا ہوتا ہے کہ کریکٹ پروننسیشن آف دا لیٹر ود آل دیئر کوالٹیز ٹھیک اپلائنگ ہے دا ویریس ٹریڈیشنل میتھڈ آف ریسیٹیشن۔ اچھا قرات کی مختلف کچھ اگر میں غلط نہیں کچھ 7 شاید ورژنز ہیں ڈفرنٹ، وہ سب الاؤڈ اچھا ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اچھا اگر آپ مصر میں جائیں تو ادھر قرات کا انداز اور ہے،
ہمارے یہاں اور ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں 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 گرامر جو ہے وہ بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ گرامر کیا ہے، اٹ از دی اسٹڈی آف دی وے ورڈز آر یوز ٹو میک سینٹینسز، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں ورڈز کا ہوں ریلیشن شپ. تجوید ہے ادائیگی کیسے کرنی ہے. جی بالکل یہاں صحیح ہے بات ورڈز کا ریلیشن شپ، سینٹینس کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے جی معنی. بالکل تجوید میں معنی نہیں آتے، گرامر میں ہوں آپ معنی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جی زمانہ بالکل بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہوں تو یہ ہوں تجوید ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا، ہوں اسلام کیا کہتا ہے؟ ریسائٹ دا قرآن الاؤڈ. اب دیکھیں قرآن کو اگر اونچی آواز میں پڑھے نا، ہوں اس کا اپنا ایک ہوں اثر ہے. ان اے ہوں سلو پلیزنٹ ٹون، اور ادائیگی بھی ایسی ہو کہ آپ کے دل کو لگے. جو ہوں لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ کیوں ہے ہوں کہ موسیقی واقعی دل پہ اثر کرتی ہے. جی لیکن یہ ہوں قرآن کی تلاوت ہوئی تھی تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر ایران سے جو سنگرز تھے وہ منگوائے تھے، جو اب قرآن ہوں کی تلاوت ہوتی تھی ان کے سامنے وہ سنگر آتے تھے، گاتے تھے تاکہ لوگوں کی ہوں اٹینشن ڈائیورٹ کرے. ہوں ٹھیک ہے کہ ہوں نہیں؟ تو جی قرآن کو پڑھنا بھی ایک خاص انداز میں تجوید کے ہوں ساتھ یہ فرض ہے. کیوں؟ ہوں کیونکہ یہ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے، سننے والے پہ اثر کرتا ہے. دیکھیں قرآن جی کیا تھا؟ بالکل اقرا، ریڈ. ہوں اچھا، جی ریڈ کیسے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ریسائٹ کرتے تھے. ٹھیک آپ ہے اگر دیکھیں تو قرآن سننے کا اپنا مزہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح ہے جی آج ہمیں بچوں کو کیا پرابلم ہے، اگر ہم کہنا یاد یہ میوزک حرام ہے، وجہ یہ ہوں ہے کہ اس کو ہم نے متبادل دیا بھی نہیں نا. ہوں جب اس کو ہوں تجوید نہیں سکھائی، اس کو ہوں قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں آیا، تو ظاہر ہے وہ ہوں بس میوزک کی طرف جائے گا. صحیح بات ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں ہوں کہ اللہ نے ہمارے دل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی. تلاوت ہوں اگر بہت اچھی ہو تو اس ہوں کا ہوں بہت زیادہ اثر ہے. صحیح لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اب بچوں کو جب تک ہم اندھیرا سمجھانے کے لیے روشنی ضروری ہے، اور روشنی سمجھانے کے لیے اندھیرا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو قرات سکھائی جائے، تاکہ ان ہوں کے ایک وہ جو ٹون آتی ہے نا، نماز کی اپنی ایک ٹون ہے، ہوں ٹھیک ہے. ہوں اور اچھی تلاوت بچوں کو بٹھا کے نا، تو باشا 5 منٹ آپ اچھی تلاوت سنائیں ان بچوں کو. آپ بالکل دیکھیں صحیح یہ ہے آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں، اس کے ہوں دل پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں ہوں گانا سنتے ہیں تو تھوڑی ہوں دیر کے بعد آپ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، بعض کا آپ کو لے یاد رہی ہے، ورڈز بھول جاتے ہیں. ہوں بالکل ایسا ہی ہے تو اچھی تلاوت اگر ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے تو آٹومیٹکلی بچہ اس کو ریسائٹ کرنا شروع کر دے گا. صحیح بات ہے ٹھیک ہے. تو ریسائٹ ان دی وے آف پروفٹ ہو ریسیوڈ اٹ فرام حضرت جبرائیل علیہ السلام اینڈ ہو ریسیوڈ اٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو تجوید یہ ہے. صحیح بیوٹیفائی دی ہولی قرآن ود یور وائسز. ہوں Definitely beautiful voices enhances the بیوٹی آف دا قرآن ٹھیک بیوٹی ہے آف دی قرآن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. صحیح ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں کیونکہ اس طرح ہوتا نہیں، تو ظاہر ہے پھر بچوں نے بیچاروں کا ان کا قصور نہیں ہے، تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے بچوں ہوں کو کوئی متبادل دیا ہی نہیں. صحیح ٹھیک ہے کہ ہوں اچھا، ابھی ہم تھوڑا سا تجوید ہی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جی آپ ٹھیک دیکھیں ہے العالمین، یہ جو المستقیم، المغضوبی، العظیمی. ہوں ٹھیک ہے. اچھا، جی اس سے نیچے والی لائن میں مثالیں دیکھیں تو الشیطانی، ہوں الرجیمی، الرحمانی، الرحیمی. ہوں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں کوئی؟ ہوں آپ دیکھیں گی تو لام کے اوپر سکون ہے، جی اور اس کے بعد والے حرف پر شد نہیں ہے. مرب لام کے لام میں تعریف پر سکون ہے، ہوں اور اس کے بعد شد نہیں ہے. جی نیچے والی لائن میں آپ دیکھیں مرب لام کے لام پر کچھ نہیں آ رہا، اور اس کے بعد والے حرف پر شد آ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا. ہوں الشیطانی، الرجیمی، الرحمانی، الرحیمی. آپ دیکھیں سب پہ شد آ رہا ہے، اور لام جی کے اوپر سکون نہیں ہے.
نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. ہوں. اب جی. یہ ہیں حروف القمری الفاظ وہ ہوتے ہیں، ہوں. حروف القمری الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر شد نہیں آتا اگر معرب باللام پہلے آئے. اچھا ٹھیک ہے. جو الفاظ جن کے اوپر شد آتا ہے وہ الفاظ حروف جن سے پہلے ال آئے تو ان پہ شد آتا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف الشمسی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہوں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ کیسے یاد کیا جائے، تو بڑا آسان ہے. ہوں. کیسے؟ ہوں. ہم دیکھتے ہیں. اب جی. آپ یہ حروف قمری کے نیچے ورڈ کو پڑھے. ہوں. حروف قمری کے نیچے ہاں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے قمر، قمر. قمرن. اور جی. حروف شمسی کے نیچے لکھا ہوا ہے شمسن. شمسن. دیکھیں قاف کے اوپر بھی شد نہیں ہے اور شین کے اوپر بھی جی. شد نہیں ہے. ٹھیک ہے شد کہ نہیں؟ شد نہیں ہے. جی. اب اس سے پہلے معرب باللام لگائیں. اب آپ پڑھیں. القمر الشمس. اچھا، اگر آپ غور کریں اس سے پہلے آپ پڑھتی ایسی تھی، ہوں. لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا کہ لام پہ سکون کیوں ہے، اور ادھر نہیں. لام ہم پڑھ ہی نہیں رہے لیکن شین کے اوپر شد ہے. جی بالکل بالکل. ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جی پڑھتے جی. رہے تو ہم نے وجہ نہیں سمجھی، بس ہم پڑھتے رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہوں. القمر الشمس. اگر اس سے پہلے واو لگا دیں تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ والقمر والشمس. اب کیا ہوا؟ جو حمزہ تھا اس کو ہم نے الف بنا دیا. ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہوں. الف ہے مرب باللام کا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ اچھا. الوصل کا مطلب ہے جو لکھا تو جائے پڑھا نہ جائے. پڑھا نہ جائے. اچھا ٹھیک اچھا. ہے، لیکن القمر میں پڑھا جا رہا تھا، جی. لیکن جب پیچھے واو آ گیا تو اب نہیں پڑھا جا رہا، تو اب اس حمزہ کو ہم کہیں گے حمزۃ الوصل. ہوں. بیسیکلی یہ حمزہ ہی ہے. القمر تھا، ہوں. زبر تھا، لیکن پیچھے واو آیا، ملاتے وقت ہم نے کیا کیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کو اب ہم کہیں گے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا. جہاں نہ جے- پڑھا جائے. جیسے میں، سائلنٹ ہے. بالکل، جیسے میں شادی سے پہلے بیٹا تھا، شادی کے بعد ہسبینڈ بنا، لیکن بیٹا بھی رہوں گا. جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح جی. القمر میں حمزہ الف حمزہ اس لیے کہ زبر تھا. والقمر میں ابھی وہ حمزہ ہی ہے، صرف ہوں. کیونکہ واو مل رہا ہے پیچھے، تو اب ہم اس کو ہوں. کہیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، پڑھا نہیں جا رہا. ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ والشمس میں. اچھا، آپ دیکھیں القمر میں بھی لام کے اوپر سکون تھا، والقمر میں بھی لام کے اوپر سکون ہے. جی. الشمسو میں لام نہیں پڑھا جا رہا تھا، جی. والشمسو میں آپ دیکھیں تو لام نہیں پڑھا جا رہا. نہیں پڑھا جا رہا. جی. لیکن القمر میں کاف کے اوپر شد نہیں، اور الشمسو میں شین کے اوپر شد ہے. جی. جی. تو وہ حروف جو مرب باللام کے بعد آئیں، ان کے بعد ان کے اوپر شد نہ ہو تو ان کو کہتے ہوں. ہیں حروف قمری الفاظ. اور وہ ٹھیک. حروف جن سے پہلے مرب باللام آئے ہوں. اور ان حروف پر شد کے ساتھ پڑھا جائے، ان کو ہم شد کے کہیں گے ساتھ. حروف شمسی. ٹھیک ہے شمسی. نا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس کو صرف آپ سمجھ لیجئے گا، کیوں آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جی صرف سمجھ بالکل. لیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو خود ہوں. بخود یاد ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں ہوں. الحمدو. اب دیکھیں لام کے اوپر ہم نے سکون ڈالا، ہا کے اوپر شد نہیں ہے، جی. لیکن الرحیم میں را کے اوپر شد ہے. ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی ہوں. بات؟ جی بالکل. باللہ. اب دیکھیں الف جو ہے اللہ کا لکھا ہوا ہے، ہوں. پڑھا نہیں جا رہا، ہوں. تو یہ الف اب کیا بن گیا؟ یہ حروف شمسی حمزۃ یا الوصل. حمزۃ الوصل. اچھا حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ الف جو جی. تھا بیسیکلی ہوں. حمزہ تھا، زبر تھا نا اللہ. ہوں. یہ ہوں. حمزہ ہے بیسیکلی. اب جی. باللہ میں بھی پیچھے آ گیا تو اب یہ نہیں پڑھا جا رہا، لیکن لکھا نہیں ہوا ہے، تو پڑھا اس کو جا ہم کیا رہا. کہیں گے؟ حمزۃ الوصل. وصل. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. جی. اچھا، یہ للہ ہی میں حمزہ اب گر گیا ہے. ہوں. تو بعض کا یہ حمزہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اور بعض کا یہ حمزہ گر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا. اب آپ کو اگر للہ لی اور اللہ کو ملائیں تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے للہ. جی اب آپ کو سمجھ آ رہی لی اور اللہ کو للہ ہم کیوں پڑھ رہے تھے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں اچھا ہوں اب یہ ایک انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اس پہ زیادہ انٹرسٹ ملے گا. صحیح. جو حروف گلے ہوں سے نکلتے ہیں ادائیگی. ہوں ابھی آپ ہوں آج ٹائم زیادہ ہو گیا اور ہوں آپ کہتی ہیں تو اس کو ختم کر لیتے ہیں، آپ کہتی ہیں تو کل کر لیتے ہیں. جیسا آپ کہیں ٹھیک ہے. چلیں مطلب اس کو ابھی ٹائم ہے تو یہ اس نا. کو ختم کر لیتے ہیں. آپ گردن پہ میری طرح ہاتھ رکھیں اس طرح. جی ٹھیک ہے. جی بس سانس نہیں بند کرنا، لیکن گردن کو تھوڑا سا اس طرح پکڑے کہ آپ کو گردن جو بول رہے ہو نا تو آپ کو ہاتھوں پہ موومنٹ محسوس ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں قوف، اور ٹھیک ہے. کیف، کیف. کاف کاف کاف. کام. اب آپ کو کہاں لگا گردن کے اگر تین حصے کریں، ٹاپ، لو اور مڈل، تو آپ کو جی. قوف اور کاف کہاں سے نکلتا نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے؟ اور جو ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے. نہیں، قوف اور اوپر یہ آپ کے اور گردن کے ٹاپ سے آ رہا ہے، قوف اور کیف. اور کیف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی اچھا ابھی جی. آپ بیچ میں اب بولیں غائن، غین. خا. خاؤ. آپ کو اس طرح لگے گا گردن میں وائبریشن ہو رہی ہے پوری. جی بالکل بالکل. یہ مڈل سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ ہاتھ رکھیے اور پڑھے ہا ہاں ہا ہاں عین. عین. یہ آپ کی گردن کا جو لوئسٹ حصہ ہے نا یہاں سے نکل رہا لوئس. ہے. اصل میں ٹھیک ہے. ابھی آپ میں کیونکہ تجوید تو نہیں سکھا رہا ہوں، جب تجوید سکھائیں گے نا ایگزیکٹلی ہوں آپ یہیں سے مخارج نکلیں گے ان کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں تو آپ ہوں گردن کے جو 6 حروف ہیں، 2 اوپر 2 درمیان اور 2 نیچے، یہ 6 حروف. بالکل. اور پھر آپ پڑھے ابھی گردن پہ یاد رکھیے پڑھے جیم. جیم. جیم ایسے نکلے گا جیسے آپ کی گردن کے بیچ میں سے ہوا نکل کے منہ سے باہر جا رہی ہے. پڑھیں دوبارہ جیم. 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 جی ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ 7واں حرف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پڑھیں آپ واؤ. واؤ. آپ دیکھیں آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، جی دانت نہیں لگ رہا، نہ زبان لگ رہی ہے. جی. واؤ. واؤ. با. ب. با میں آپ کے دونوں ہونٹ ٹکرا رہے ہیں آپس میں، جی اندر جی کی طرف سکن ہو رہے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں. با. بالکل. با. ب. جی. اب پڑھے میم. میم. میم میں آپ کے دونوں ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، پہلے جڑتے ہیں، پریشر ڈالتے ہوں ہیں پھر چھوڑ رہے ہیں. جی میم. جی بالکل. یہ ہو گئے 3. ہوں 6 حروف گلے کے، 7واں ہوں گلے اور منہ کے بالکل درمیان میں جیم. 3 ہوں حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اور اب پڑھے فا. سا. فا آپ دیکھیں گی تو فا ہوں جو ہے اوپر کا دانت اور نیچے والا ہونٹ ٹکراتا ہے. جی. فا. 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 جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کے ٹوٹل ہو گئے 3 ہونٹوں والے، جی. چوتھا ہونٹ اور دانت والا فا 4، ہوں جیم 5 اور 6 گلے کے. یہ جو ہوں 11 حروف ہیں یہ ہے جی. حروف قمری. اوکے. اچھا اچھا. سوری ٹھیک ہے. یہ ہے حروف شمسی. اچھا یہ حروف شمسی. ٹھیک ہے. حروف شمسی باقی ہوں جتنے بھی ہیں وہ حروف قمری ہے. لیکن حروف شمسی تو ہم نے کہا تھا کہ جس میں شد لگے. شاد لگے گی نا تو اب وہ شاد لگتی ہے نا. ہاں ہاں. ابھی آپ دیکھیے گا حروف قمری سکون کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جبکہ حروف شمسی سکون نہیں لگتا لام میں. جی بالکل بالکل. حروف قمری میں شد آتا ہے جبکہ حروف شمسی میں حروف قمری میں شد نہیں آتا جبکہ حروف شمسی میں شد آتا ہوں ہے. جی. مخارج اگر آپ دیکھیں تو حروف قمری میں 6 حلق سے، 4 ہوں ہونٹ سے، 1
حلق اور ہونٹ اور اس سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے 11 ہو گئے۔ جی ٹھیک باقی ٹھیک جو حروف شمسی ہیں، سوری آپ بالکل ہوں ٹھیک کہہ نہیں، میں غلط ہو گیا، جی 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 ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جی حروف کمر ہم نے حروف کمری پڑھا تھا 6 گلے سے، جی ایک جو بالکل گلے اور منہ کے درمیان میں 7، جی جی 3 ہونٹوں سے 10، ہوں اور ایک آپ کا ہونٹ اور اس کے ساتھ دانت کے ساتھ ٹکراتا ہے، فا جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حروف جی کمری ہیں، باقی سب حروف شمسی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اچھا، اس کا ٹھیک انہوں نے وہ انگلش میں کیا وہ ورڈ کہتے ہیں جو آپ ایک کوڈ ورڈ بناتے ہیں کہ حق ہوں کا خوف عجب غم ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو حروف کمری ہے۔ کیا حق حق کا خوف عجب غم ہے، اب دیکھیں ہا بھی ہے، قوف، کیف بھی ہے، حمزہ بھی اچھا ہے، اچھا خا اچھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا 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 تو انہوں نے اس کا ہاں ایک بنایا ہوا حق کا خوف عجب غم خوف ہے، مطلب غم ہے اچھا اچھا یہ کمری کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو اس ہوں کے لیے کوئی ورڈ بھی ہوتا ہے پراپر انگلش کا، مجھے بھی وہ ذہن میں نہیں آ رہا، آپ کوڈ ورڈ سے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے جب آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اپنا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہوں یہ آئیں گے، کہیں لام حمزہ سکون میں لے رہا ہے، کہیں حمزہ ہوں نہیں پڑھا جا رہا، کہیں ہوں لام پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، کہیں آپ کے پاس ہوں سکون آ رہا ہے، کہیں شد آ رہا ہے، تو اس کی وجہ ہوں حروف کمری اور شمسی ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اچھا، اب جی آپ دیکھیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جب ہم ہوں ملائیں گے تو اب آپ دیکھیں حمزۃ الوصل گر رہا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے باللہ میں دیکھا حمزہ نہیں گرا، نہیں لیکن للہ میں حمزہ گر گیا تھا، گر گیا تھا جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں یہ تجوید کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اب دیکھیں للمتقین، لی ہوں میں لی لگا تو حمزۃ الوصل گر گیا، ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے یہ ہے علی لیکن یعنی ال یہ میں ہے سے علی، الف لیکن لیکن الف گر پیچھے گیا لی اصلی آیا تو حمزہ گر گیا، ہوں اس کی وجہ ہوں کیا تھی؟ اگر لی کے ساتھ الف ملا دیتے حمزۃ الوصل تو لا بن جاتا لکھنے میں، ہوں لا کا مطلب نہیں ہے، وہ ورق صحیح بات ہے تو وہ بات سمجھ میں نہ آتی، ہوں لیکن بی کے ساتھ اگر الف ملا دیں تو اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بالکل تو بالکل اس لیے وہاں حمزۃ الوصل نہیں گرے گا، ہوں ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک اب یہ تھوڑا سا سمجھانا ضروری تھا، ہے ہم وہاں پہ جی نہیں پڑھ رہے تھے یہ بات، لیکن آج ہم ہوں اپنا سبق ادھر تک ہی رکھتے ہیں، جی لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ انشاءاللہ آپ نے وسعت اب کر لیا ہے، اور وسعت میں حروف شمسی حروف قمری بھی دیکھ لیا آپ نے، جی اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس وقت ہم حمزۃ الوصل گراتے بھی ہیں، ٹھیک ہے ہوں کہ نہیں؟ تو آئی ہوپ ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صرف آپ نہیں کو یاد کرنا پڑے گا ہوا ہما ہم، وہ آہستہ وہ سے میں جب تھوڑا آپ روزانہ دن میں پریکٹس کریں گے ریپیٹ وہ بھی بھی کر یاد ہو لوں جائیں گے، گی انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے ڈیلی ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، انشاءاللہ جب یاد ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے اس کی پریکٹس، ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں، صحیح صحیح کوشچن آپ کا؟ نہیں تھینک یو چلیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کریں گے اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو 4 days ابھی کی ہم کلاس رکھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیں جی انشاءاللہ چلیں، اوکے جزاک اللہ، اوکے السلام جی علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام